علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ایک عورت عمرہ پر آئے لیکن حیض کی وجہ سے عمرہ نہ کرے اور گروپ کے ساتھ مدینہ چلی جائے تاکہ واپسی پر پاک ہو کر عمرہ کر لے، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ گروپ نہیں رکے گا، مدینہ جائے گا، یا یہ عورت مکہ ویٹ یار کرے؟ ویسے مجھے پتا ہے، ویسے انہوں نے جو شیڈیول ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے نا تو عورتیں وہ اس کو کور کر سکتی ہیں بیچ میں. مثلاً یہ نہیں ہوتا کہ عورت یہاں سے اب احرام باندھ کے گئی ہے تو وہ ایک دن کے لیے مکے میں رکھتے ہیں اور پھر مدینہ لے جاتے ہیں. وہ کم از کم 10-12 دن دیتے ہیں. تو عورت تو 5 سے 6 دن میں پاک ہو جاتی ہے. اگر اس سے پہلے دن بھی حیض آ گیا ہے تب بھی اس کے وہ 6-7 دن پورے کر کے بھی 2-3 دن ہوتے ہیں، وہ تو چند گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے، عمرہ تو وہ کر سکتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سا گروپ ہے، ان سارے چیزوں کو انہوں نے کاؤنٹر فار کیا ہوتا ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عورت وہاں پہنچی اور وہ 5 دن تک عمرہ ہی نہ کرے اور اسی حالت میں احرام کی حالت میں رہے اور پھر کہ جی آخری 5 دن میرے ادھر آئے تھے تو اس کی وجہ سے میں نہیں کر سکی. ایسا بھی نہیں ہوتا. اس کے باوجود اگر مس مینج ہوا ہے نا تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ مطلب اس کنڈیشن میں ہے تو پھر وہ عمرہ تو پرفارم نہیں کر سکتی. تو پھر مدینہ سے واپس آ کے وہ احرام باندھ کے تو عمرہ کر لیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اگر انتقال کر جائے تو اس کے بچوں اور بیوی کو دادا کی جائیداد ملے گی؟ دادا کی جائیداد کی ضرورت نہیں نا. ماں باپ جیسے ہی وہ مرے نا ماں باپ اس کے بچوں کے نام کے اوپر جائیداد کرتے خود ہی. آٹومیٹکلی تو نہیں ملے گی لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے ان کا کام ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹیاں ہوں گی پھر بالکل ہی اکلوتا نہیں ہوگا. اگر بالکل ہی اکلوتا ہے کوئی اس کا اور رشتہ دار نہیں ہے پھر تو ایک معاملہ الگ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کیس میں دادا دادی کا کام ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیوی اور بچوں کے نام پہ وہ جائیداد کر دیں. وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا. زیادہ اس میں مصیبت میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ گاؤں میں ایک مسجد آدھا کلومیٹر اور دوسری 2 کلومیٹر دور ہے، فجر اور عشاء کے وقت جانے میں خطرہ ہے کیونکہ راستے میں زیادہ تر ایسے گھر ہیں جن کے کتے ڈاگز ہیں، ایسی کنڈیشن میں فجر اور عشاء گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں نا. یہ خوف کی کیفیت ہے نا، خوف کی کیفیت میں پڑھ سکتے ہیں. اس پہ اتفاق ہے، حدیث اس کے اوپر موجود ہے. خوف کی کیفیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے اندر اور بارش کے اندر حکم دیتے تھے کہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں تاکہ لوگ تکلیف نہ کاٹیں. یہ کتا تو بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی. کتا تو کاٹ جائے تو اس کی تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. یہ جو ویکسین بھی کتے کے کاٹنے کی ہے یہ بھی اس صورت میں ہے کہ وہ وائرس آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے. ورنہ اگر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا تو آپ اس کا علاج کر نہیں سکتے. اس سے پہلے ویکسین ہے. وہ جو ہمارے وہ جو ایک بزرگ تھے پتہ نہیں کون سے مزار ہے مجھے ذہن سے اتر رہا ہے، نہیں مزار سے نہیں تھا، سے لوئی پاسچر نے وہ ویکسین بنائی تھی فرینچ نے ایک. تو وہ ویکسین بھی اسی وقت اثر کرے گی. باقی اگر کوئی مولوی کاٹ جائے اس کی ویکسین ہمارے چینلز کے اوپر اویلیبل ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا ایکسٹرنل ایڈیٹر کے طور پر کام کرنا جائز ہے؟ ایکسٹرنل ایڈیٹر کا کمپنی سے تعلق نہیں ہوتا، تو اگر وہ آڈٹ رپورٹ بناتا ہے ایک ایسی کمپنی کا جس نے سود دیا ہے تو اس کے لیے ایسی رپورٹ بنانا جائز ہے؟ یہ 2-3 سوال انہوں نے مکس کر دیے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کے ملازم ہیں آپ اسی کے لیے کام کریں گے. اگر وہ آپ کو پارٹ ٹائم کام کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے کے نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں. تو لہٰذا یہ ایکسٹرنل آڈٹ کے طور پر کام کرنا جائز ہے. اگر جنرل وہ پوچھتے ہیں نا تو آڈیٹر کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. باقی رہ گیا سود کا کمپنی کا معاملہ تو وہ اس کمپنی کے اپنے ساتھ ہے. آپ جو اس کا آڈٹ کر رہے ہیں نا تو آپ کا آڈٹ کا سود کے لینے دینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آڈیٹر کی جاب بالکل درست ہوگی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اگر حدیث کے نسخے لکھے تو وہ کہاں ہیں؟ عوام میں کیوں موجود یا مقبول نہیں؟
حدیث کے اس زمانے میں نے بتایا نا، وہ تو پھر میں اگر آپ سے کہوں کہ صحابہ کرام جو قرآن کی کتابت کرتے تھے وہ کتنے نسخے، اس زمانے میں لوگ، عرب کے لوگ اپنی گرامر کے اوپر توجہ دیتے تھے، ان کو پورا پورا شاعروں کا کلام یاد ہوتا تھا، قرآن انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا تھا، لہٰذا یہ لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ ایک بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں ہے کہ وہ حدیث لکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ تو ساری زبانی یاد رکھتے تھے۔ احادیث کو باقاعدہ جو لکھنے کا اہتمام ہوا ہے وہ تو آگے آپ سمجھ لیں تبع تابعین کے دور کے اندر ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو پہلی حدیث کی کتاب مرتب کی گئی اور موطا امام مالک ہے۔ اس کے علاوہ انڈیویجول نوٹس صحیفے موجود تھے، وہ امام ابن حمام کا جو نسخہ ملا ہے ایک لائبریری سے، اردو زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے پرنٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کا، وہ 99% احادیث بخاری مسلم میں آلریڈی موجود ہے، اور وہ بہت بڑی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ امام بخاری امام مسلم نے بڑی محنت کی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیز ہے نہیں تھی نا، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ یعنی آج کے زمانے کو دیکھ کے کہیں کہ جی ہمیں قرآن کی سی ڈی اس زمانے کی کیوں نہیں ملتی، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا رواج نہیں تھا، زبانی کرائمنگ کرنے پہ اور یاد دہانی کے اوپر معاملات آگے چلتے تھے۔ اس وجہ سے یہ تو امام بخاری امام مسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت کی ضرورت کو بھانپ لیا اور کتابی شکل میں اسی علم کو ٹرانسفر کیا جو زبانی سینہ بسینہ سند کے ساتھ چل رہا۔ جی نیکسٹ، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں، انٹروڈکشن آف حدیث، ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر۔ جی نیکسٹ۔ جی علی، اگلا سوال ہے کہ اسلام میں جائز کام کے لیے کراٹے باکسنگ سیکھنا کیسا ہے؟ میں بلیک بیلٹ ہوں اور اس لیے سیکھے تاکہ باڈی فٹ رکھوں، کبھی جہاد کا ٹائم آئے تو دشمن سے ویپن کے علاوہ آمنے سامنے بھی لڑ سکوں۔ یہ آپ کی خواہش اب آپ کو تاریخ میں سفر کروا کے پوری کروائی جا سکتی ہے۔ اب تو میں نے بھائی ساری گیم ویپنس کی ہے، اب تو اس کے اوپر توجہ دیجیے۔ باقی اپنے صحت کے خیال رکھنے کے لیے جم جوائن کرنا یا کراٹے سیکھنا جائز ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ باقی جو لوگ ویپن رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ کے کراٹے کوئی کام نہیں آنے۔ 1000 بندہ بھی کراٹے والا آ جائے اور سامنے ایک اناڑی بندہ صرف یوں کر کے چلانے والا ہو نا، ساروں کو انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ ڈنڈوں سوٹوں سے آج جہاد نہیں ہوتا، اس کے لیے ویپنز کی ضرورت ہے، ٹرینڈ پیپلز کی ضرورت ہے۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے، آپ سوئمنگ بھی سیکھیں، میں نے اپنے شوق سے سوئمنگ اپنی ینگ ایج میں سیکھ لی تھی کالج کی لائف کے اندر۔ سارے ہنر تو آنے چاہیے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر کوئی لڑکی قادیانی سے مسلم ہو جائے، وہ اپنے رشتے کے لیے کیا کرے؟ فیملی پوری قادیانی ہے، پیرنٹس وفات پا گئے ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے وہ کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے، ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب یہ یاد رکھیے گا اگر ماں باپ قادیانیت میں مرے ہیں تو ان کی جداد میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ وارث ہی نہیں ہے لہذا ولی والا بھی معاملہ ختم ہو گیا، آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 سوال کے بعد فرشتے انسان کو سلا دیتے ہیں تو پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے دوسرے جہاں میں۔ تو یہ دونوں باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سنائیں گے، جی ہاں سنائیں گا، وہی اسی کو سنائیں گے نا جو سلانے کے قابل ہے، جو عذاب کے قابل ہے اسے تو نہیں سنایا جاتا نا۔ وہ تو بخاری مسلم میں کہ اس پہ جامعہ ترمذی ابو داؤد میں تفصیل موجود ہے، آپ مشکات المصابیح کے پہلی جلد کے اندر عذاب قبر والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سلایا تو اس کو جاتا ہے سکون میں، اس کو دلایا جاتا ہے، رشتہ داروں سے اس کو ملایا جاتا ہے جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے، جہنمی کے اوپر تو عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ باقی عذاب قبر کے اوپر مسئلہ 117A اور B میرا دیکھ لیں، آپ کو پوری تفصیل پتہ چل جائے گی۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا نماز جمع کرتے ہوئے ان کی سنت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جمع تقدیم، جمع تاخیر؟ جی پڑھ لیں، جی جائز ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔
جائز ہے, کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ نماز پڑھ کے خیمے واپس آئے تو دیکھے لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے, تو لوگوں نے سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو نوافل پڑھ رہے ہیں جسے ہم سنت کہتے ہیں. سنت تو ہم نے ٹرم ڈیوائز کی ہے نا, وہ نوافل ہوتے ہیں, نفلی نماز. انہوں نے کہا اگر یہی پڑھنے ہوتے تو میں فرض پورے کیوں نہ پڑھ لیتا. میں نے نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ سفر کیا پوری زندگی, وہ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے کہ نبی الاسلام تہجد کی نماز اور وطر پڑھتے تھے سفر میں, وہ بخاری مسلم میں الگ سے احادیث ہے. لیکن عبداللہ بن عمر نے انہیں بھی نہیں روکا, یعنی وہ نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت پر کسی پر کیا قدغن لگائی جا سکتی ہے, جواز حد تک ہے. اس طرح کی چیزوں کو ہم خلاف سنت بھی نہیں کہتے, اس سنت کے الٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, نفلی نماز تو ویسے ہی آپ اپنی پڑھیں نا جی, جتنی مرضی پڑھیں, اس کے علاوہ بھی پڑھیں, آپ کو کون روک سکتا ہے.